ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ ظہر سے پہلے بات ہوئی، حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو رہا۔ تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تھا، قریب رہتا تو میں دوڑا گیا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں؟ کہتے ہیں صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئے، حضور حکم ہو؟ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تو سنو یار کیا اس کا ترجمہ کرو اس بات کا؟ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہیں رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا، اور میں لے جانا دروازے پہ رکھ دینا۔ انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لیا، اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا، اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی، آواز آئی دیر نہ کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ جتنا قریب رہے قربت بڑی، ادب بھی بڑا۔ اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کافر قبیلے کی صلح کرانے، فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے، حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق کو بتایا کہ آ گئے حضور، اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا۔ صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے، مصلی پہ جماعت کرائی۔ نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا، کیا جملے کہے، کیا شان ہے۔ کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے۔